على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ لقمان یہ مکی صورت ہے، اس میں 4 رکوع اور 34 آیات ہیں۔ سورہ لقمان یہ بھی مکی جو ابتدائی دور ہے اس وقت نازل ہوئی، اور جس وقت قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا تو اس زمانے میں قرآن کریم کے مقابلے میں عرب لوگوں کا، یعنی جو مشرکین تھے خاص طور پر، وہ لوگوں کا دھیان بٹانے کے لیے اور ان کو قرآن کریم سے دور کرنے کے لیے قسم قسم کی قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے، جس میں سے اس سورت کی 6 جو آیت ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيث میں اس کا ذکر ہے۔ تو وہ مسلمانوں کا، وہ لوگوں کا دھیان بٹایا کرتے تھے، اور چونکہ عرب میں اس طرح کی قصے کہانیاں ہوتی تھیں، اور ان میں سے ان قصے کہانیوں میں سے ایک ان کے ہاں جو شخصیت کا تصور تھا وہ لقمانی حکیم کی شخصیت کا تصور تھا، وہ اس کو اپنا بڑا عقل مند اور دانا سمجھتے تھے، اور عرب شعراء نے بھی ان کا اپنے کلام میں تذکرہ کیا ہے، تو وہ ان کو بڑا حکیم مانا کرتے تھے۔ تو قرآن کریم نے حضرت لقمان ہی کا تذکرہ کر کے یہ بتایا اس صورت میں کہ جس لقمان کو آپ حکیم مانتے ہو، دانا اور سمجھدار مانتے ہو، وہ بھی اللہ کی توحید کے قائل تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے قائل تھے، اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف بلانے والے تھے۔ اور قرآن کریم نے حضرت لقمان علیہ السلام کی چند ان نصیحتوں کا ذکر کیا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی، اور بیچ میں یہ فرمایا کہ اگر والدین آپ کو اس بات پر مجبور کریں، اس بھی لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں میں سے، کہ اگر تم اپنے والدین اگر تم اس بات پہ مجبور کریں کہ تم شرک کرو تو ان کی بات مت ماننا، بلکہ اللہ کی اطاعت کرنا۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام کے حالات کا، ان کے نصائح کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جس بندے کو تم اتنا حکیم، دانا اور سمجھدار مانتے ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کا قائل ہے، لہذا تم بھی اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کے قائل بن جاؤ۔ ٹھیک ہے مجھے؟ اچھا جی، تو اب ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، ہاں ٹھیک ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ الف لام میم حروف مقطعات میں سے ہیں، ان کے معنی اور مفہوم کو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تلک یہ، آیات آیتیں ہیں کس چیز کی جی؟ الکتاب الحکیم، حکمت والی کتاب کی۔ یہ آیتیں ایک حکمت والی کتاب کی ہیں۔ ہدن، اور یہ آیتیں ہدایت ہیں، ورحمتن، اور رحمت ہیں، للمحسنین، نیک لوگوں کے لیے۔ الذین، وہ نیک لوگ، محسنین کون ہیں؟ آگے ان کی صفت بیان کر دی۔ الذین، وہ لوگ، یقیمون، جو قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز، وہم، اور وہ لوگ، بالآخرت ہم یوقنون، آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں، یعنی وہم یوقنون بالآخرہ، اصل میں یہ ہے ہم 2 دفعہ آیا ہے یہ تاکید کے لیے، وہ ہم اور وہ، بالآخرت، آخرت پر، ہم یوقنون، وہی یقین رکھنے والے لوگ، یعنی ان محسنین کی صفات بیان کر دی، محسنین کی صفات بیان کر دی، وہ نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور آخرت پر یقین بھی رکھتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی جانب سے، واولئک، اور یہی لوگ، ہم المفلحون، وہ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہیں۔ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين۔ یہ جو آیت نمبر 6 ہے،
اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ مشرکین میں سے ایک آدمی تھا جس کا نام نضر بن حارث بتایا جاتا ہے، اور اس نضر ابن حارث نے، یہ بڑا تاجر تھا، ادھر ادھر سفر کیا کرتا تھا، تو اس کو پتہ چلا کہ بھئی لوگ جو ہیں اس طریقے سے قرآن کریم سے لگاؤ رکھتے ہیں، چھپ چھپ کر جا کے قرآن کریم سنتے ہیں اور پھر اسلام لے آتے ہیں، تو گویا کہ انہوں نے اس کو ایک بڑا خطرہ محسوس کیا، اس لیے انہوں نے قرآن کریم کا مقابلہ کرنے کے لیے یا اس کے مقابلے میں کوئی چیز لانے کے لیے بڑی کوشش کی۔ تو یہی جو تاجر تھا نضر بن حارث، کی اپنی تجارت کے سلسلے میں بہت دور دراز ممالک کا سفر کیا کرتا تھا، تو یہ کیا کرتا تھا پھر وہاں سے ایران وغیرہ سے، ان علاقوں سے کوئی قصے کہانیوں پر مشتمل کتابیں خرید کر لاتا تھا اور لوگوں کو دیتا تھا، جیسے ہمارے یہاں آج کل ناول ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں، اگر کوئی آدمی قرآن کریم کے مقابلے میں لا کے لوگوں کا دل بہلانے کی کوشش کرے تو اس طرح کی کوشش تھی۔ اور بعض روایت میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس نے ایک باندی خریدی تھی، اور اس باندی کے پاس وہ گانا گایا کرتی تھی، اس کی آواز بڑی اچھی تھی، تو لوگوں کو وہ بٹھا کے کہا کرتا تھا کہ آؤ بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں عاد و سمود کے قصے سناتے ہیں، میں تمہیں اس سے زیادہ دلچسپ چیزیں سناتا ہوں، اور پھر اس باندی سے گانے وغیرہ ہم لوگوں کو سنایا کرتا تھا۔ تو اس طریقے سے لوگ جو تھے وہ اس کے گرد اکٹھے ہونے لگے، ظاہر ہے جو شریر لوگ تھے جن کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی وہ اس طریقے سے اس کے پیچھے چل پڑے اور اپنا دل بہلانے لگے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت نمبر 6 کے اندر اس کا تذکرہ کیا ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے لوگ ہیں، من یشتری جو خریدتا ہے، لہو الحدیث کھیل کی باتیں، لہو کہتے ہیں کھیل کو، حدیث کہتے ہیں باتیں، کھیل کی باتیں یعنی باتوں کا کھیل۔ لہو الحدیث سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے مراد جو ہے وہ گانا بجانا لیا ہے، 3 دفعہ انہوں نے قسم کھائی اور فرمایا کہ اس سے مراد گانا بجانا ہے۔ میں عرض کر دیا کہ نضر ابن حارث جو تھا وہ اس سے کہانیوں کی کتابیں لایا کرتا تھا، وہ مراد ہے، یا جو اس نے باندھی رکھی تھی جو لوگوں کو گانے سنایا کرتی تھی وہ مراد ہے۔ تو فرمایا کہ لوگ اس طریقے سے کیا کرتے ہیں، بعض لوگ وہ ہیں کہ جو خریدتے ہیں لہو الحدیث باتوں کے کھیل کو، لیضل تاکہ وہ گمراہ کر دے عن سبیل اللہ لوگ اللہ کے راستے سے، بغیر علم بغیر علم، یعنی بغیر علم کے دوسرے لوگوں کو گمراہ کر دیں، وَيَتَّخِذَهَا ہزوا، اور وہ کیا کرتے ہیں اس کو ہنسی مذاق بناتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب کو یا اللہ تعالیٰ کے پیغام کو کیا کرتے ہیں، ہنسی اور مذاق بنا دیتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو ومن الناس، اس سے وہ بعض آدمی کی طرف اشارہ، یعنی اس شخص کی طرف اشارہ ہے کہ جو کیا کرتے ہیں ان باتوں کا خریدار بنتا ہے جو اللہ سے غافل کرنے والی ہیں، تاکہ وہ اللہ کے راستے سے بغیر سوچے سمجھے کیا کرے، دوسروں کو گمراہ کرے اور اس کی ہنسی اڑائے۔ ایسے لوگوں کے اللہ فرماتے ہیں کہ ذلت کا عذاب۔ اور من الناس، اور لوگوں میں سے بعض من وہ ہے، یشتری جو خریدتا ہے، لہو الحدیث کھیل کی باتوں کو، کھیل کی باتوں کو خریدتا ہے، لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم تاکہ وہ گمراہ کر دے اللہ کے راستے سے بغیر علم کے، یعنی علم اس کو بھی نہیں ہے یا جن لوگوں کو گمراہ کرے گا ان کو علم نہیں ہوگا۔ وہ اتخذ ہزوا، اور وہ اس کو بناتا ہے، یعنی اس اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، اللہ تعالیٰ کے راستے کو ہنسی مذاق بناتا ہے۔ اولئک، فرمایا کہ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگ ہیں کہ ان کے لیے اہانت والا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا، اور جب اس پر پڑھی جاتی ہیں، تلاوت کی جاتی ہیں ہماری آیتیں، تو وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو یہ منہ موڑ لیتا ہے تکبر کرتے ہوئے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے اس کو سنا ہی نہیں، یعنی جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں، قرآن کریم کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو تکبر کرتے ہوئے کیا کرتا ہے، رخ پھیر لیتا ہے، ویسے رخ پھیرتا ہے کہ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے اس کو سنا ہی نہیں۔ کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ گویا کہ فی اذنیہ، اس کے دونوں کانوں میں وقرا ڈانٹ ہے، بوجھ ہے، ہاں جی، کوئی گند جمع ہوا ہے، کوئی بوجھ جمع ہوا ہے جس کی وجہ سے نہیں سن سکتا۔ اللہ فرماتے فبشرہ،
بس آپ اس کو خوشخبری دے دیں بعذاب علیم، دردناک عذاب کی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، اچھے کام کیے، لہم ان کے لیے جنات النعیم، نعمتوں کے باغات ہیں۔ جنات باغات اور النعیم نعمتوں والے ہیں، نعمتوں والے باغات ہیں۔ خالدین فیہا، کہ جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وہ ہوا، اور وہ العزیز غالب الحکیم حکمت والا ہے، یعنی اللہ نے جو وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے، اور اللہ اپنے وعدے کو پورا کرنے پر غالب اور حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، خلق السماوات، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو، ہاں جی، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا، تمہیں دیکھتے ہو، تمہیں نظر آتا ہے کہ دیکھتے ہو کہ آسمان بڑے بڑے کھڑے ہیں بغیر کسی ستون کے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے ڈال دیے، رکھ دیے، پیدا کر دیے زمین میں، رواسیہ پہاڑ، رواسیہ پہاڑ، ان تمید بکم، یہ کہ جھک نہ جائے تمہارے ساتھ، یعنی یہ زمین جو ہے تاکہ زمین تمہارے ساتھ جھک نہ جائے۔ زمین جیسے روایات میں آتا ہے کہ زمین ڈھولنے لگی جب پیدا کی اللہ تعالیٰ نے، پہلے پانی کو پیدا کیا، پانی پہ زمین کو پیدا کیا تو وہ ڈھولنے لگی، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر پہاڑوں کو رکھا، تو پہاڑوں نے زمین کو پکڑ کے تھام لیا۔ تو ان تمید بکم، یہ کہ وہ تم کو لے کے کیا نا جھکے نا۔ وبث فیہا من کل دابہ، اور اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا اس زمین میں ہر قسم کے جانوروں کو۔ وانزلنا من السماء ماء، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی۔ وانبتنا فیہا من کل زوج کریم، اور ہم نے پیدا کیا، اگایا، فیہا اس میں، یعنی زمین میں، من کل زوج، ہر قسم کے جوڑے میں سے، کریم عمدہ، یعنی ہر قسم کے عمدہ عمدہ چیزوں کے جوڑے پیدا کر دیے۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ کو پیدا کیا اور اس سے اس جنس کو بڑھایا۔ ھذا خلق اللہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ کا پیدا کرنا ہے۔ فَأَرُونِي، پس تمہیں مجھے دکھاؤ، ماذا خلق الذین، کیا پیدا کیا ان لوگوں نے، من دونی، جس کو اس کے علاوہ ہیں، اللہ کے سوا جو بھی معبود ہیں جن کو بھی تم مانتے ہیں، انہوں نے کیا پیدا کیا۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ جو ظالم لوگ ہیں وہ کھلی گمراہی میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سب کچھ تم نے پیدا کیا، باقیوں نے کیا پیدا کیا جن کو تم شریک ٹھہراتے، بلکہ ظالم لوگ جو ہیں وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، الف لام میم، اللہ عالم بمرادہ بذالک، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس سے اپنی مراد کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیات ہیں حکمت والی کتاب کی، ہدن و رحمہ، جو ہدایت اور رحمت ہیں، للمحسنین، نیک لوگوں کے لیے، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی جانب سے، واولئک هم المفلحون، اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ ومن الناس من یشتری لہو الحدیث، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو خریدتے ہیں کھیل کی باتوں کو، یا باتوں کے کھیل کو، صحیح ترجمہ تو اس کا یہ ہوگا، کھیل کی، یعنی باتوں کے کھیل کو، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ گمراہ کر دیں اللہ کے راستے سے، بغیر علم، بغیر علم، ویتخذها ہزوا، اور اس کو بناتے ہیں مذاق، اولئک لهم عذاب مہین، بس ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا، اور جب اس کے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں ہماری آیتیں، وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، وہ تکبر کرتے ہوئے رخ پھیرتا ہے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے اس کو سنا ہی نہیں، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے کانوں میں ڈانٹ ہے۔ وَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، بس آپ خوشخبری دے دیجئے ان کو دردناک عذاب۔ ڈانٹ سے مراد یعنی اس کے کان بہرے ہیں، اس میں بوجھ ہے، وقر کو ترجمہ بوجھ اور ڈانٹ کے آتے ہیں، مراد یعنی اس کا بہرا ہونا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے نیک اعمال، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں، خالدین فیہا، اس حال میں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہو العزیز الحکیم، وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ خلق السماوات بغیر عمد، اس نے پیدا کیا آسمانوں کو بغیر ستونوں کے، ترونہا، کہ جس کو تم دیکھتے، وہ القا فی الارض رواسیہ،
اور اس نے ڈال دیے، رکھ دیے، پیدا کر دیے زمین میں رواسی پہاڑ، ان تمیز بکم، تاکہ وہ تم کو لے کے نہ ڈولے، نہ ڈگمگائیں، اور بس صفیہ من کل دابہ، اور اس نے پھیلا دیے اس زمین کے اندر ہر قسم کے جانور، پھیلا دیے۔ وانزلنا من السماء ماء، اور ہم نے نازل کیا آسمان سے پانی، فانبتنا فیہا من کل زوج کریم، اور ہم نے اگایا اس میں سے، زمین میں سے، ہر قسم کے عمدہ جوڑے۔ ھذا خلق اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کرنا ہے۔ فارونی، تم مجھے بتاؤ، ماذا خلق الذین من دونہ، کیا پیدا کیا ان لوگوں نے، ان معبودوں نے جو اس کے علاوہ ہیں۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ کوئی سوال اگر آپ لوگوں کا ہے تو آپ کر لیں۔